میں پوری شرح صدر سے عرض کر رہا ہوں، ہمارا خاتمہ ایمان کا مدار اسی میں ہے کہ ہم علماء ربانیہ سے تعلق رکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں باطل فرقے جو تھے، میں چند نام بتاتا ہوں: کررامیہ، جہمیہ، مرجیہ، قدریہ، اسی طریقے سے اور معتزلہ اور خوارج، فوارج، روافض، خوافض۔ میں مقلد ہوں، میں غیر مقلد نہیں ہوں۔ قرآن اور حدیث کافی ہے، فقہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ دو حال سے خالی نہیں، یا تو جاہل ہیں یا ان کی عقل خراب ہے۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة الجحفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى يوم الدين أنه قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ما شاء الله، اللهم صل على سارے حضرات شریف پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آپ سب حضرات کو اس مجلس مبارکہ کے اندر حاضری کی مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے نصاب جو کہ حضرت مولانا محمد ابو بکر عبداللہ صاحب فرما رہے تھے، اتنے عرصے کے بعد یہ ہمارا پودا تیار ہوتا ہے، پھل لگتا ہے، کھیت کرنے والے کھیتی میں کام کرتے ہیں، پھر اس کی فصل تیار ہوتی ہے، ہماری محمدی فصل تیار ہوتی ہے ان مدارس میں۔ یہ مدارس محمدی باغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت نہیں ہے اور ویسے بھی میں بیان کرنے کی مجھے مہارت بھی نہیں ہے، طالب العلم ہوں، بس سبق پڑھتے ہیں۔ اتنی بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف دین میں ہے، اور دین ہمیں صرف اور صرف علماء سے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس شخص کو نصیب ہوگی۔ اور میں پوری شرح صدر سے عرض کر رہا ہوں، ہمارا خاتمہ ایمان کا مدار اسی میں ہے کہ ہم علماء ربانیہ سے تعلق رکھیں۔ خدا نخواستہ ہم سے اگر عالم ربانی کی تنقیص ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، تو خطرہ ہے کہ ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنے ہیں، لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری کی 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور ان میں سے منتخب کر کے، چھان کر کے، چن کر کے 7,500 حدیثیں جہاں جمع فرمائی ہیں، اور اتنی احتیاط کی ہے کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور غسل فرماتے تھے۔ اس وقت کا وقت اور یاد کرو۔ حرم شریف مکہ میں کچھ حصہ لکھا، کچھ حرم مدینہ منورہ میں لکھا،
اس وقت غسل کا کیا انتظام ہوگا، پانی کہاں سے آتا ہوگا۔ اتنی پاکیزہ طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبول فرمائی اور اب تک یہ پڑھی جا رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور وقت کے جو بھی مذاہب باطلہ ہیں ان کی رد بھی کرتے تھے۔ کامل عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مثبت منفی دونوں کام کرے، جو باطل چیزیں ہیں ان کی رد بھی ضرور کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں باطل فرقے جو تھے، میں چند نام بتاتا ہوں: کررامیہ، جہمیہ، مرجیہ، قدریہ، اسی طریقے سے اور معتزلہ، اور خوارج، فوارج، روافض، خوافض۔ علماء پڑھانے والے اور بچے پڑھنے والے جانتے ہیں شروع ہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر باب کی احادیث میں کسی نہ کسی فرقے پر رد فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کے اختتام پر آخری باب جو باندھا، اس باب میں بھی اس وقت کے فرقے کا ایک غلط نظریہ تھا، امام بخاری نے ان کی رد میں یہ باب باندھا۔ تمام مسلمانوں کا یہ اجماع ہے، اہل حق کا، کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا اور ہماری باتوں کا وزن ہوگا۔ اور معتزلہ کہتے تھے وزن کا ہونا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اعمال جس طرح دیکھو میں آپ کے ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ میرا عمل ہے، یہ عمل میرا ہاتھ ہلانا یہ فضا میں تحلیل ہو گیا، یہ گرفت میں نہیں آتا۔ میں بول رہا ہوں یہ فضا میں تحلیل ہو گیا، یہ گرفت میں نہیں آتے۔ گرفت میں وہ چیز آتی ہے جس میں ابعاد ثلاثہ ہوں، طول ہو، عرض ہو، عمق ہو، ایک جسم بنے۔ تو اعمال اور اقوال کا وزن کیسے ہوگا؟ اور قرآن مجید میں اور احادیث میں وزن اعمال کا ذکر ہے۔ تو وہ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قرآن اور حدیث میں کو ٹکرا دیتے تھے اور ان میں غلط تعبیریں کرتے تھے، جس طرح آج کے دور میں یہ الہادی فرقے، الہادی تعلق والے، جن کی سرپرستیاں ہماری حکومتیں کرتی ہیں، یہ بھی اس طریقے سے شکوک شبہات ڈالتے ہیں آج کے دور میں بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی رد میں یہ باب باندھا اور دلیل کے طور پر ایک آیت قرآن مجید کے لیے آئے اور ایک حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دیا۔ یہ بھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث اصل ہیں حقیقت میں ہمارے ماخذ، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بعض ایک اصطلاحی فرق تو ہوتے ہیں، لیکن حجیت کے ہونے میں کوئی فرق نہیں، نہ ان میں کوئی تنافی ہے، بلکہ جو کچھ قرآن ہیں وہی حضرت محمد الرسول اللہ ہیں۔ میں اپنی زندگی کا اس قول کو ہر وقت تکرار کرتا رہتا ہوں، اور میں اپنی خاتمہ ایمان کے لیے اس کو میں ذریعہ سمجھتا ہوں کہ اللہ میری اس بات کو میرا ذریعہ بنائیں گے، میرے خاتمہ ایمان کا ہوگا، کہو آمین۔ پھر میں کہتا ہوں جو کچھ قرآن ہے وہی کچھ میرے محمد کریم ہے۔ یہ نہیں فرق ہو سکتا کہ قرآن اور ہے اور حضرت محمد کریم اور ہے۔ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول یہ علی الاطلاق ہے اور دائمی ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت دائمیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کبھی تعطل توقف نہیں، اسی طرح ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دائمی ہے، تعطل توقف نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک میرے محمد کریم صفت رسول کے ساتھ متصف ہیں تو اور وہ ہمیشہ ہیں، تو ان کی اطاعت بھی ہمیشہ ہوگی۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور حضرت امام بخاری نے اسی طریقے پر اس مسئلے کے لیے دو دلیلیں پیش کی۔ ایک دلیل قرآن مجید کی آیت سے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، سبحان اتنی بہترین طریقے سے یہ پہلی دلیل، دعویٰ بعد میں کیا، دلیل پہلے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم انصاف والے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے۔ بس مسلمان کے لیے اتنی کافی ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ مسلمان کی بات تو وہ ہوتی ہے جو کچھ اللہ فرمائے سچ ہے، جو کچھ رسول اللہ فرمائے سچ ہے۔
یہ دلیل دے دی. اب دعویٰ آگے پیش کیا. باتیں یہاں پر آیت میں بہت ساری ہیں، حضرات کو آپ کو سمجھاتے ہیں، وقت نہیں ہے. آگے دعویٰ پیش کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، تمام انسانوں کے اعمال اور ان کی باتوں کا وزن ہوگا، تمام انسانوں کا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا نہ، کیونکہ ان میں وزن کا دوسری احتمال ہی نہیں کہ غلطی ہو. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. نابالغ بچہ جتنی حرکتیں کرتا ہے اس کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کفار اگر اچھے عمل بھی کریں، آج کل کافروں کی طرف سے این جی اوز جتنی خدمات کرتی ہیں وہ ان کو کوئی ان کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. یہ چوتھا استثناء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے، صحابہ کو فرمایا، جو بغیر وزن اعمال، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان میں سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو تھوڑے ہیں، آپ کی امت بہت. تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی شفاعت کر 70,000 کی، اس کی شفاعت سے بھی وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. اب 70,000 کو 70,000 میں ضرب دیں. دعا کریں ہمیں اللہ ایسے بندوں کا غلام بنائے، ایسے لوگوں کی اللہ والوں کی محبت نصیب ہو کہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے. اور شفاعت حق ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پر شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے، پھر ہمارے علماء بھی، ہمارے اولیاء کرام بھی، ہمارے حافظ صاحبان بھی یہ شفاعت کریں گے. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ مفسر قرآن ہے، قسط کے لفظ کی مناسبت سے قسطاس کا لفظ آیا تو قسطاس کا معنی بتا دیا. کہ امام مجاہد فرماتے ہیں، حضرت مولانا ابو بکر بیٹھے ہیں، الحمدللہ میں فقہ کو ماننے والا ہوں، ائمہ اربعہ کو ماننے والا ہوں، میں مقلد ہوں، میں غیر مقلد نہیں ہوں. دیکھیے بات سنو، مقلد کس چیز کا ہوں کہ جو قرآن اور حدیث کا مفہوم مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کسی امام کے قول کو دیکھ کر کے وہ قرآن کا مفہوم اگر میں لے لوں تو یہ تقلید ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قسطاس کا معنی یہاں اپنا امام مجاہد کے حوالے سے دیا. اب امام مجاہد دیکھو صحابی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، ان کے مفہوم کا حوالہ، ان کی قول کا حوالہ دے کر کے قسطاس کا معنی بتایا. اسی کا نام تقلید ہے. یاد رکھو بھائی، یہ جو بار بار کہتے ہیں ہمیں بعض لوگ غلط فہمی میں آ کر کے کہ فقط قرآن اور حدیث کافی ہے، فقہ کی کوئی ضرورت نہیں. وہ لوگ دو حال سے خالی نہیں، یا تو جاہل ہیں یا ان کی عقل خراب ہے. اور یہ بات میں نے خود نہیں کہی، مکہ پاک کے جو بڑے امام ہیں حضرت سدیس علی زندہ ہیں، یہ بات انہوں نے فرمائی تھی کہ جو لوگ ائمہ فقہ کے حوالے کو غلط قرار دیتے ہیں اور ان کی تنقید کرتے ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ خود پاگل ہیں، ان کی عقل خراب ہے، اور یا وہ جاہل ہیں. تو یہ بات آپ کو میں نے عرض کر دی کہ امام بخاری نے حضرت مجاہد کا حوالہ دے کر کے قسطاس کا معنی کیا العدل بالرومیہ، یعنی جس طرح یہ لفظ عربی کا ہے اسی طرح یہ رومی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. آگے امام بخاری نے فرمایا اپنے بچوں کو یہ مزاج میں اپنے مدرسین علماء کو خدمت عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا مزاج امام بخاری والا بنائیں کہ صرفی نحوی قاعدے بخاری پڑھاتے وقت بھی، جلالین پڑھاتے وقت بھی بتایا کریں. دیکھو امام بخاری نے کہ فرمایا کس مصدر ہے مقصد کا، حالانکہ یہ کتاب حدیث کی ہے لیکن یہاں مصدر کی بتا دی، سی کا بتا دیا. مقصد اسم فاعل با افعال کا، اور اس کا معنی عادل. اگر اس کو مجرد میں لے جائیں قاصد، اس کا معنی ہے جائر. معلوم ہوا باب کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. امام بخاری نے آگے اس حدیث پاک کو شروع کرتے ہوئے اپنی سند بیان کی، اور امام بخاری تک مجھ سے لے کر کے مولانا محمد ابو بکر صاحب سے لے کر کے مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا محمد اقبال صاحب سے لے کر کے امام بخاری تک ہمارے پاس سند موجود ہے الحمدللہ.
تقریباً 25ویں نمبر تک ہم حضور کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، 25ویں نمبر تک ہم حضور کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ، حضرت ابو بکر، حضرت مولانا اقبال صاحب فرما رہے تھے حدیث کے بارے میں، بڑی لذت آتی ہے۔ اللہ العظیم، میں آپ کو امام شاہ ولی اللہ کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے خود لکھا ہے فیوز الحرمین، یہ کتاب نہیں ملتی لیکن الحمدللہ میں نے منگوا دی ہے۔ اس فیوز الحرمین میں انہوں نے اپنے جاگتے ہوئے اپنا ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں نے حضور کی خدمت میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے حاضری دی اور میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ میرے پردے درمیان میں جو ہیں وہ ہٹا دے، مجھے حضور کے سینے مبارک کی اصلی کیفیت دکھلا دے۔ جب حجاب اٹھ گئے، میں نے حضور کے صدر مبارک کی کیفیت کو دیکھا، حضور کے سینے مبارک جاگتے ہوئے حضور کے سینے مبارک سے یہ نور کی تجلیات نکل رہی ہیں، اور وہ پھر دھاگے کی شکل میں کئی بے شمار لاکھوں کی شکل میں دھاگے کی شکل میں پھیل کر کے پوری دنیا کے ہر اس انسان کے سینے میں جا رہی ہیں جن کے سینے کے اندر حضور کی حدیث ہے اور سبق پڑھتے پڑھاتے ہیں حدیث کا۔ آج بھی، اس وقت بھی، یقین کریں اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے نور آ رہا ہے اس پورے مجمع کے۔ بات سنو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا السنت لما فہم القرآن احد، اگر یہ حدیث اور سنت نہ ہوتی ہمیں قرآن سمجھ نہ آتا۔ اس لیے جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، اور فقہ بھی یہی چیز ہے، فقہ بھی یہی چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما قالته الائمۃ فهو شرح للسنۃ وکل ما قالته السنۃ فهو شرح للقرآن۔ تو امام دیکھو، امام بخاری فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث حاصل کی حضرت احمد بن اشکاب سے، اشکاب بھی پڑھ سکتے ہو، اشکاب بھی، قال کا فعل یہ احمد بن اشکاب ہیں، وہ کہتے ہیں بیان کیا ہم کو محمد بن فضیل نے، وہ کہتے ہیں بیان کیا ہم کو حضرت عمارہ بن قعقاع، بن کے آگے مضاف الیہ ہوتا ہے، عن عمارہ بن القعقاع، وہ کہتے ہیں یہ بیان کیا مجھ کو حضرت ابو ذرع نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں یہ بیان کیا مجھ کو یہ حدیث مجھے کہاں سے ملی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دنیا میں کوئی بھی حضور کی حدیث ایسی نہیں، چاہے وہ لوگ بھی جو نبی کے صحابہ کے منکر ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کو بھی میں درخواست کرتا ہوں ذرا اپنا سوچو، کوئی حدیث بھی ایسے نہیں، حضور کا کوئی قول ایسا نہیں جو بغیر واسطہ صحابی کے یہاں دنیا میں کوئی نکالو نہیں۔ ہماری کتابیں صحاح ستہ ہیں، روافظ خوافظ کی کتابیں صحاح اربع ہیں، جیسی ویسی بھی ہیں، چلو انہی کے کہنے کے مطابق وہ صحاح ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنی صحاح کی حدیثیں جو تم نقل کرتے ہو وہ کسی صحابی کے واسطے کے بغیر دکھا دو۔ ہم حضور کی خدمت تک نہیں پہنچ سکتے بغیر صحابی کے قدموں میں گرنے کے، بغیر صحابی کے قدموں کے گرنے سے ہم حضور تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، اب یہ آخری حدیث کے آخری سبق ہے، کلمتان، دو بول ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، ذہن میں تھوڑا سا روک جب آ جاتا تھا، اللہ اتنی بڑے عظیم ہیں اور ان کو جو کلام پسند ہوگی وہ بھی بڑی کلام ہوگی، لمبی، بڑی طویل اور بڑی مشکل، کیونکہ اللہ بہت عظیم ہے جن کی قلوب کا ادراک نہیں ہو سکتا، لا تدرکہ الابصار جن کی شان ہے، تو ان کے لیے ان کو جو محبوب کلام ہوگی وہ بھی اس درجے کی ہوگی۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، خفیفتان کا معنی ہے سہل النطق، وہ ایسے لفظ ہوں گے جس کا بولنے میں پڑھنے میں بالکل آسان ہوں گے۔ مولانا ابو بکر صاحب نے ایک درس حدیث دیتے ہوئے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، چاہے وہ پشتو زبان والا ہو، چاہے بلوچی زبان والا ہو، چاہے انگریزی زبان والا ہو، چاہے اردو والا ہو، چاہے عربی والا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے دیہاتی ہو، سب کے سب یہ اس لفظ کو بول سکتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، پھر ذہن میں آتا ہے جب وہ ہلکے ہیں تو ان کا پھر وزن اور ان کا وہ بھی ہلکا ہوگا۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب وزن اعمال ہوگا تو وہ وزنی ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس سے یہی لفظ ہے، اسی کا نام ہے محل ترجمۃ الباب۔
تو اب حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گیا، وزن اعمال قرآن سے بھی ثابت ہو گیا۔ وہ دو بول کون سے ہیں؟ بولو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و سبحان اللہ بحمدہ، العظیم۔ سبحان اللہ 3 مرتبہ العظیم، سب فرما لیں، سبحان اللہ و سبحان بحمدہ، اللہ و سبحان بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی بخاری شریف کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے ایک دوسری حدیث کا حوالہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ان کلمات کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا مشکل ہے یہ بنا کرو گا جی، اعتماد کریں رسول اللہ کی باتوں پر، ہم اعتماد کریں، ہم یقین کریں، پھر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ویسے تو بہتر ہے ہر وقت آدمی باوضو ہو کر کے رہے، لیکن پابندی نہیں ہے، بے وضو آدمی بھی پڑھتا رہے۔ زمین پر کاشت کر رہے ہیں، گھاس کاٹ رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، گھر میں ہماری خواتین بچیاں بیٹھی ہیں، وہ بھی سن لیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہو، پڑھتے رہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ، اب میری حالت مالی بہت کمزور ہے، کاروبار میں کرتا ہوں، کامیابی نہیں ہوتی۔ حضور پاک نے فرمایا یہ پڑھ، اسی کے ساتھ پھر استغفر اللہ بھی کا لفظ بھی پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آگے وبحمدہ استغفر اللہ، یہ اضافہ فرمایا۔ تو وہ صحابی یقین والے تھے، ہر صحابی یقین والا ہوتا ہے، اللہ نے صحابیوں والا ایمان نصیب فرمایا۔ یہ ہمارے صحابہ معیار حق ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو کئی دنوں کے بعد پھر آیا، یا رسول اللہ، آپ کے حکم کے پر عمل کرنے کی برکت سے میرے کاروبار میں برکت ہو گئی اور میری آمدنی، میرا مال بڑھ گیا ہے، آپ بھی ایسا کیا کریں۔ پھر وہ پہلی والی بات کو دہراتا ہوں، عادت سے تعلق رکھے۔ میں نے آج ہی مولانا محمد اقبال صاحب کو عرض کیا کہ آپ سبق پڑھائیں، جب ساری کتاب آپ نے پڑھی ہے تو آپ ہی پڑھائیں۔ بس یہ چونکہ عمر کے اعتبار سے بڑھوں کی، اور ویسے بھی استاد بھی مجھے کہتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی کو قبول فرمائے۔ ایک وہ وقت تھا، یہی جھوک اترا کی مسجد تھی، میں حضرت حاجی شیر محمد صاحب، حضرت حاجی احمد صاحب زندہ تھے، میں نے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یہ پوری طرح یاد نہیں، تو امامت میں نے کرائی۔ جب وہ اس کے سامنے مسجد ہے، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ محمدی مسجد، محمدی مسجد۔ محمدی مسجد۔ تو میں نے دائیں طرف جب میں نے سلام پھیرا ایسے دائیں طرف اس طرف، تو اس وقت مولانا صاحب کا مدرسہ اس مسجد میں تھا، بہت تنگ تھا، بہت تنگ تھا، ایک کمرہ تھا چھوٹا سا۔ تو میں نے دائیں طرف مڑا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں یہ زمین حضرت حاجی شیر محمد صاحب کی ہے، کوئی پتہ نہیں تھا، نہ مجھے کسی نے کہا تھا۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا، میں نے کہا کاش کہ کچھ اس طرف زمین ہوتی اور ذرا کھلی ہوتی، یہاں مدرسہ اس میں بناتے۔ اللہ گواہ ہے، بس اسی مجلس میں جب سلام دونوں طرف ہو گیا، دعا ہو گئی، تو حضرت حاجی شیر محمد صاحب نے فرمایا کہ میرا رقبہ پہ جتنا ضرورت ہے اتنا چھاپ کے دے دو۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں 15 سال یا 20 سال یا 25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آج دیکھو ان کو وفات ہو گئی، آج ان کی قبر روشن ہو رہی ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ مسجد مدرسے کا رقبہ سب اس کا ہے، بلکہ اس کی دیوار کے باہر بھی ہے۔ کل رقبہ کتنا ہے مولانا صاحب؟ یاد نہیں مجھے، تقریباً 3 یا 3.5 4 وکھے 2 ایکڑ رقبہ دے دیا۔ میرے عزیزوں، یہ خود علماء کی اور اللہ والوں کی خدمت کرو گے تو ہماری نجات ہوگی۔ معارف الحدیث میں مولانا منظور احمد صاحب، سبق ختم ہو گیا، ایک بات سنا کر میں بھی مولانا منظور احمد صاحب نعمانی نے ایک حدیث لکھی ہے کہ قیامت والے دن لائن لگی ہوگی جہنمیوں کی، دعا کرو اللہ بچائے، ایک لائن لگی ہوگی جنت والوں کی، اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے۔ آمین۔ دونوں لائنوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ جہنمیوں کی، وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، یہ جنتیوں کی،
اب جہنم والی لائن کا آدمی وہ دوسری لائن والے آدمی کو دیکھے گا تو اور پہچان لے گا، فَيُنَادِي یہی لفظ ہے، وہ پکارے گا یا فلان اب ما تعرفنی، اے فلاں اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، تو مجھے نہیں پہچانتا، انی سقیتک شربۃ، آپ کو میں نے شربت پلائی تھی دنیا میں۔ شربت کا لفظ بھی ویسے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ مانا اس کا شربت نہیں، شارب و یشرب کا کوئی پینے کی چیز، پانی بھی ہو سکتا ہے اس میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ صرف اتنی خدمت کا وہ حوالہ دے گا، کسی اللہ والے کی، کسی عالم دین کی، دنیا میں نے تیری آپ کی خدمت کی تھی، بس وہ شخص اللہ تعالیٰ کی خدمت میں شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے، اس لائن سے اس کو نکال کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت نے جو آپ سے سمجھا لیا نا، یہ آپ کا احسان نہیں، یہ ان کا احسان ہے، ہماری اس خدمت سے ہماری نجات ہوگی۔ پھر دوسرا آدمی وہ اور ہوگا، وہ پھر دیکھ لے گا دوسرے آدمی بزرگ کو، اللہ والے کو، وہ کہے گا یا فلان اب ما تعرفنی، آپ مجھے نہیں پہچانتے، انی وہبت لک وضوء، الفاظ کی زبان کے ساتھ یہاں وضوء پانی یاد ہے آپ کو، نماز کا وقت تھا، پانی نہیں تھا، پانی کی تلاش تھی، میں نے پانی کہیں سے لے کر کے آپ کو پانی دیا اور آپ نے اس پانی سے وضو کیا، اتنا حوالہ دیا، اتنی خدمت کا، ان کی شفاعت سے یہ شخص بھی جنت میں جائے گا۔ علماء سے تعلق رکھیں، اللہ اس مدرسے کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان طلباء کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان طلباء کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ ہمارے بڑوں کی سب کی حفاظت۔ ماشاء اللہ حضرت مولانا محبوب صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ دائیں بائیں بڑے بڑے صلحاء آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو جب بھی کبھی موقع ملے کسی مدرسے کے جلسے کا، کسی مدرسے عالم دین کی مجلس کا، کسی اللہ والے کی مجلس کا، اس میں ضرور جایا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔